قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہم کیسے مانیں؟ قرآن اللہ کی کتاب ہم کیسے مانیں؟ 3 وجہ سے ماننا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اگر آپ کو شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے تو کاپی کر کے دکھائیے، کاپی دکھا ہی نہیں سکتا کوئی۔ اللہ کی کتاب ہے یہ کیسے مانے؟ پیشین گوئی اللہ نے کر دی کہ قرآن اللہ کا اجالا ہے، اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا۔ 1400 سال سے لوگ محنت کر رہے ہیں لیکن قرآن کے نور کو مٹا نہیں سکے۔ تیسری بات، یہ اللہ کی کتاب ہے کیسے مانے؟ جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت سائنس نہیں تھی، ٹیکنالوجی نہیں تھی، لیکن آج ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، سائنس قرآن کی بات کو غلط ثابت کر ہی نہیں سکتی۔ یاد رکھیے، سائنس میں ہے جہاں پانی وہاں زندگانی، سائنس میں ہے جہاں پانی وہاں زندگانی۔ آج سائنس کہہ رہی ہے جہاں پانی وہاں زندگانی۔ قرآن نے 1400 سال پہلے کر دیا کہ میں نے ہر چیز کو پانی سے زندگی بخشی ہے۔ آج سائنس کہہ رہی ہے کہ سورج اور چاند میں جو رشتہ ہے ماں بیٹے کا، جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے، ماں دودھ پلاتی ہے بیٹا دودھ پیتا ہے، اسی طرح چاند اور سورج کا رشتہ ہے۔ سورج ماں ہے، اس سے روشنی ملتی ہے چاند کو، چاند بیٹا ہے۔ اور قرآن نے 1400 سال پہلے سورج کو مؤنث کہا یعنی عورت کہا، اور چاند کو مذکر کہا یعنی مرد کہا۔ تیسری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا، آپ دیکھیں گے کہ جب آسمان میں ستارے نہیں ہوتے رات میں اور یہ لائٹ بند ہو جاتی ہے اور آدمی سمندر میں سفر کرتا ہے تو اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ہاتھ نظر نہیں آتا۔ یہ سائنس نے کہا اور قرآن نے کہا جس کے دل میں اسلام کا نور نہیں ہوتا، ایمان کی روشنی نہیں ہوتی، اس کے دل میں اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ سمندر میں جیسے ہاتھ نظر نہیں آتا، اس کو صحیح اور غلط معلوم نہیں ہوتی، تمیز ختم ہو جاتی۔ تیسری بات، سائنس نے کہا یہ جو سینٹر پوائنٹ ہے پورے انسان کا جو وجود ہے سر سے لے کر کے پیر تک میں، سینٹر پوائنٹ کون سی چیز ہے؟ پیر ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، پہلو ہے، بازو ہے، سینٹر پوائنٹ مرکز کیا ہے؟ مرکز کون سی جگہ ہے؟ تو سائنس کہہ رہی ہے یہ جو ماتھا ہے، ماتھا یہ سینٹر پوائنٹ ہے، یہ سینٹر پوائنٹ، سب کچھ یہی ہے، دماغ یہی ہے، سمجھداری یہی ہے، دشمنی یہی ہے، دوستی یہی ہے، محبت یہی ہے، نفرت یہی ہے، یہ سینٹر پوائنٹ ہے۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو یعنی پیشانی کو زمین سے ٹیکو، خدا سے قریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خدا کا بندہ فرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہوتا ہے، خدا عرش پر ہے یعنی 7 آسمان کے اوپر ہے، اتنی دور ہے، لیکن جب خدا کا بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو یہ فرش کا بندہ عرش کے خالق سے ایسے قریب ہو جاتا ہے جیسے 2 انگلی قریب ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے جو آپ سے کہنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ قرآن کی سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ آپ روزانہ گھر میں پڑھیے، گھر کو باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، میں گارنٹی لیتا ہوں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی جاتی ہے گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، جو آنے چاہتا ہے، جو آنا چاہتا ہے وہ ارادہ بدل لیتا ہے۔